السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، وہ محفوظ سب ہوا۔ ورشا نے خلق ترک کیا اور پھر سر ہلا دیا، جبکہ شاذ نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تو جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر سو جانا، میں تب تک آفس سے لوٹ آؤں گا جب تک تم اٹھو گی، وہ بولا تو ورشا نے سر ہلا دیا۔ شاذ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی شرٹ بیڈ کے پاس زمین پر تھی۔ ورشا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاذ نے وہ شرٹ اٹھا کر ورشا پر پھینک دی۔ پہن لو اب، اس فرح کے کپڑے مت پہننا، تمہارے لیے شاپنگ کر لاؤں گا۔ تمہارے باپ بھائی سے زیادہ ہی کماتا ہوں، وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ ہمیں بار بار طعنہ مارتے ہیں، ورشا خانزادہ ورشا خانزادہ کہہ کر۔ وہ چڑھ کر اس کی نقل اتار کر بولی اور شاذ کا قہقہ بلند ہوا۔ تو تم ہو ورشا خانزادہ، میرے دشمنوں میں شامل ہو تم۔ وہ مسکرا کر چاہت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دشمن پر یوں تو فدا نہیں ہوا جاتا، ورشا مان سے بولی تھی۔ اب کیا کرے، دشمن اتنا حسین ہے، وہ بے بسی سے بولا اور اس سے پہلے دوبارہ اس کے پاس جاتا کہ ورشا نے روک دیا۔ پلیز جائیں نا، بھوک لگ رہی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ رات میں دیکھتا ہوں کیا کہو گی، وہ تیکھی نگاہوں سے گھورتا اسے چلا گیا۔ ورشا نے شاذ کی شرٹ دیکھی، یہ سب اس کے لیے معجزہ تھا۔ شاذ اس سے محبت کرتا تھا مگر ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی اسے یہ بات، جبکہ کل رات شاید اس کے لیے سب سے حسین رات تھی۔ اس نے اس کے حکم کے مطابق اس کی شرٹ پہن لی، مگر یہ اس کا حلیہ تو نہیں تھا کمرے سے باہر نکلنے کا، اور اس روشنی میں شاذ کے سامنے جانے کا بھی۔ وہ کنفیوز سی بیٹھی رہی۔ وہ پورے 20 منٹ بعد باہر نکلا، اپنا کہنا مانتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تمہارے باپ بھائیوں نے کیا کام چور لڑکی بنا دیا ہے تمہیں؟ کھانا بنانا نہیں آتا تمہیں؟ آپ ساس کی طرح ہمیں طعنہ مار رہے ہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ شاذ پھر سے ہنسنے لگا۔ تو یہ سچ ہی تو ہے، وہ جھک کر اس کے گال کو چھوتے بولا، جبکہ ورشا دور ہو گئی۔ وہ تو پھسلتا جا رہا تھا۔ شاذ کی مسکراہٹ البتہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، اس نے کہا۔ مگر ہم تو فریش نہیں ہیں، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بعد میں ہو جانا، شاذ نے کہا۔ اس طرح باہر ملازم بھی تو ہیں، ورشا کو فکر ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے آغا شاذ اپنی اتنی حسین بیوی کو، جو بجلیاں گرا رہی ہے، کسی کی نگاہ بھی پڑنے دے گا اس پر؟ اس گھر میں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس کے کان کے نزدیک بولا، اور ورشا کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ کنفیوز تھی مگر شاذ نے تادیر رہنے نہیں دیا۔ ناشتہ بنانا سیکھ لو، وہ بولا۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولی۔ شاذ نے اس کے ہاتھ سے ناشتہ بنوایا۔ چھیڑ خانی کرتے اس سے ناشتہ بنوا کر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ ورشا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاذ ہے جس سے وہ ڈرتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی جیسے سوہان روح لگتا تھا، اور شاذ کو یقین تو خود بھی نہیں تھا
کہ وہ اس طرح اس کے سامنے موم کی طرح پگھل کر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تب تک ہی تھا جب تک ورشا خان زادہ وفا نبھاتی۔ اگر شاز کو ہلکی سی بھی بے وفائی کی بو آتی تو شاید دنیا ورشا خان زادہ کے حشر دیکھتی۔ آپ سے ایک بات پوچھیں؟ وہ شاز کے گیلے بال آہستگی سے چھوتی بولی۔ حکم۔ شاز نے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ توجہ ساری اس کی طرف تھی۔ آپ واقعی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ورشا اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شاز مسکرا دیا۔ تمہیں تو اس دن ہی یقین ہو جانا چاہیے تھا جب تمہارے پیپر کی فکر مجھے ہوئی تھی، یا جب مراد کے ساتھ دیکھ کر میں تمہیں آنکھوں سے نگل لینا چاہتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ مگر ڈانٹتے تھے اور اتنی باتیں سناتے تھے۔ وہ منہ بنا گئی۔ وہ تو میں اب بھی کروں گا۔ جیسے کیسے باپ بھائی ہیں تمہارے بھیجے میں ذرا بھی عقل نہیں ڈالی۔ شوہر کے نخرے اٹھانے کے بجائے شوہر تمہارے اٹھا رہا ہے۔ یہ باپ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کے بھی تو کچھ لگتے ہیں۔ میرے کچھ نہیں لگتے۔ خان زادوں سے میرا تعلق صرف دشمنی کا ہے، اور اگر کسی خان زادی سے مجھے محبت ہے تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں۔ میری دشمنی کے آڑ میں تمہاری محبت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ ورشا حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ کیسی دشمنی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ ثنا نے بھی اسے قاتل کہا تھا۔ شاز نے اس کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ صبح برباد ہو۔ کچھ نہیں، ادھر آؤ۔ اس نے اسے اٹھایا اور اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ نہ ہوتی تو بلیو می میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہ چھوڑتا۔ وہ ہنسا۔ ورشا ذرا شرما سی گئی۔ فی الحال میڈم ریسٹ کریں، یہ بندہ ناچیز رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ وہ بولا تو ورشا نے بات مانتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شاز نے اس کے لمبے بالوں میں پھر سے اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کے چہرے پر جھکتا اس کو اپنی نرم شدید محبت کا احساس دلانے لگا۔ دوسری طرف ورشا کی ٹانگیں کانپ اٹھیں۔ وہ اس پر گر گئی۔ شاز نے تھام لیا مگر کہہ کر نکل اٹھا، جبکہ ورشا شرمندہ سی اس میں چھپنے لگی۔ شاز جا چکا تھا اور یہ گھر ورشا کو اب اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ انوکھی سی خوشی اور اس خوشی کا مسرور سا احساس اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ شاز کی شرٹ کو اپنے گرد دیکھ کر وہ بے حد شرم سے سرخ ہو گئی تھی اور کمرے میں آ گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر رات کا منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ورشا کی پیشانی تر ہو گئی، دل کی دھڑکن بے ہنگ سی ہو گئی۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ واقعی اس کے پاس یہ تو فرحہ کے کپڑے تھے یا پھر یہ شاز کی شرٹ؟ اس نے شاز کے حکم کو فوقیت دی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا اس کی بات مانتے ہوئے اس کا یہ کہنا کہ جس نے بھی اسے چھوا تھا وہ اس کے ہاتھ کٹوا دے گا۔ ایک حصار سا میسر ہوا تھا اپنے ارد گرد۔ اب تک اس کے بھائیوں نے یہ بات نہیں کی تھی۔ ہاں، شاید یہ بات محبوب کرتا ہے، اور محبوب کے منہ سے یہ بات کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ورشا سے کوئی پوچھتا۔ وہ بھول گئی تھی ان کی زندگی میں کوئی ثنا بھی ہے اور شاز کی فیملی بھی، جن کے ساتھ 4 دن کتنے بھیانک گزار کر آئی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی۔
شاذ کی نرم سرگوشیاں اور اس کی محبت کا اعتراف رہ گیا تھا بس، جس میں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اس سے بے حد شرمندہ تھی، اور اس شرمندگی اور اپنے الزام کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس کے قدموں میں بنا اف کیے گزار سکتی تھی، کیونکہ شاذ نے اس کی وجہ سے بہت اختلافات سہے تھے۔ وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے بدلہ نہیں لیا، تو وہ خوشی محسوس کر رہی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا انعام دیا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا تھا دل سے۔ وہ فریش ہو کر آئی اور اس کے بعد بستر میں چھپ گئی۔ تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر اسی شکنوں سے بھرے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، اور جلدی وہ نیند کی آغوش میں مدہوشی سی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے بے چین تھی، مگر چچی کے پاس ان کے دور کے رشتے دار جو آ گئے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر خود ہی شاذ کے گھر پہنچ جائے اور جا کر دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر وہ اکیلی جاتی تو شاذ اس کی عزت 2 ٹکے کی بھی نہ چھوڑتا۔ ہاں، اگر اس کی ماں کے ساتھ جاتی تو وہ کچھ نہ کہتا، اور تبھی وہ منتظر میں تھی، مگر شاید چچی کو معاملے کی سنگینیت کا احساس نہیں تھا۔ وہ بھڑکی ہوئی کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے کال آنے لگی۔ فائز کی تھی۔ شاید دنیا کا سب سے برا آدمی فائز تھا۔ اس کے نزدیک اس نے کال مجبوری میں پیک کی اور وہ سائٹ پر ہو گئی۔ میں پاکستان میں ہوں، اس نے جیسے ہی بتایا، ثنا ایک دم حیران رہ گئی۔ وہ اتنی جلدی پاکستان آ گیا تھا؟ ورشا کے چکر میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی، جبکہ ثنا کو ورشا سے حسد اور بھی بڑھ گئی کہ مراد اس کی چاہت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور ابھی ایک اور مرد جو اس کا محرم تھا، نہ جانے اس نے کیا گل کھلایا ہوگا۔ بہت خوب، اچھی بات ہے۔ میں جا رہی ہوں آج شاذ کے پاس، تم بھی آ جاؤ، 2 ٹوک بات ہوگی۔ بات ختم، ثنا نے کہا تو فائز ہنس دیا۔ تم بیوقوف ترین لڑکی ہو، 2 ٹوک بات کروا کر مجھے سمیت خود کو بھی جیل پہنچاؤ گی۔ آغا شاذ ایک مشہور معروف پولیٹیشین کی جگہ پر کام کر رہا ہے اور اپنا نام بنا رہا ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے وہ یہ سب جان کر ہم دونوں کو وہ دے دے گا جو ہمیں چاہیے؟ وہ بھڑکا تو ثنا کو بھی سمجھ آئی کہ وہ اتنی آسانی سے قابو آنے والا انسان نہیں، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ فائز اسے آہستہ آہستہ سمجھانے لگا کہ اسے سب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں یہاں نہیں رکوں گی، میں وہاں جاؤں گی، تم جانتے ہو شاذ کو، وہ بولی، جبکہ فائز نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، مگر بالکل احتیاط سے اور انسانوں کی طرح رہنا۔ اگر میں انسانوں کی طرح رہی تو شاذ کو شک ہو جائے گا، جیسی میں ہوں ویسی ہی رہوں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ مسکرا دی۔ ورشا کی الٹی گنتی جو شروع ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ عادل آج صبح سے ہی دکھائی نہیں دیا تھا، نہ جانے کہاں تھا، نہ کل رات دکھائی دیا تھا، اور اداسی سے کام میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک اوپر سے باسم دوڑتا ہوا باہر بھاگا۔ وہ ایک دم کچن سے باہر آ گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ باسم جبکہ باہر بھاگا تھا۔ اندر آتے ارسلان نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ بولا۔
بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہائی وے پر، وہ بولا، جبکہ خرم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ ان دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ بھی اپنی جگہ سے ایک دم اٹھے تھے۔ کہاں ہے عادل؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک دم باسم کو جھنجھوڑ کر بولے۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے فون کال آئی ہے کیونکہ ان کی لسٹ میں میرا نمبر اوپر تھا، اس نے کہا، اور وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکل گئے۔ خرم کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک تو تھے، وہ کہاں تھے؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں گونجنے لگے تھے۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑ سیدھا وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے دعا کرنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ یا اللہ، ان کو میری بھی عمر لگا دے۔ وہ بری طرح رو دی۔ ابھی تو اسے راضی بھی نہیں کر سکی تھی۔ باسم، اشار، ارسلان اور ان کے ساتھ پولیس اور سب عادل کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ہائی وے پر عادل کی ٹوٹی ہوئی گاڑی تھی۔ عادل خود نہیں تھا۔ عادل کا دوست جو SHO تھا وہ بھی مسلسل جانچ پڑتال کر رہا تھا، مگر عادل کا رات گئے تک بھی علم نہیں ہو سکا، اور وہ سب ایسے ہو گئے تھے جیسے قدموں تلے کوئلہ آ گیا ہو۔ میں جاتا ہوں ڈیڈی، یہ درانی کے بیٹے کا کام ہے۔ درانی کے بیٹے کا کام ہے۔ آخری بار غدار نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ دے کر مارا تھا۔ اس نے عادل کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، اشار نے باپ کو بتایا جو سر تھام گئے۔ میں اس لڑکے کے غصے سے ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہوں۔ نہ جانے اب کہاں اور کس حال میں ہے۔ تم پتہ کیوں نہیں لگوا رہے؟ ڈیڈ نے SHO پر غصہ کیا۔ میں نے سب کر دیا ہے۔ درانی صاحب پر شک و شبہات کی بنا پر پولیس ریڈ ڈلوانے کی آرڈر منگوائے ہیں، مگر آرڈرز مل نہیں رہے۔ درانی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ نہ آرڈرز آ رہے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے گھر ریڈ ڈلوا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ FIR اگر ان کے نام کی میں نے کاٹ دی تو میری وردی اتروا دیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کمشنر سے بات کروا لو، کسی کو رابطہ کرو، ارسلان بولا، جبکہ سب سر تھامے بیٹھے تھے۔ خرم کے ہاتھ پاؤں سن ہو کر پھول گئے تھے۔ اسے صرف ایک آپشن نظر آیا تھا۔ وہ سامنے آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں شاز سے بات کروں اگر وہ ہماری مدد کرے؟ خرم کی بات پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ شاز تو بہت کچھ کروا سکتا تھا۔ وہ تینوں ہی سر ہلا گئے، جبکہ SHO نے صاف کہا، اگر آغا شاز کال کر دیتے ہیں تو درانی کو کتے کی طرح گھسیٹ کر روڈ پر لے آؤں گا، وہ بولا۔ تو ڈیڈ نے خرم کی طرف دیکھا۔ پلیز ڈیڈ، کچھ کرو۔ ان کی آنکھیں بیٹے کی پلیز بیٹا کچھ کرو۔ ان کی آنکھیں بیٹے کی گمشدگی پر بھیگنے لگی تھیں۔ خرم نے سر ہلایا اور پھر بنا کچھ دیکھے وہ وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ اشار بولا اور باسم سے کہا کہ وہ ساتھ جائے۔ باسم خرم کے ساتھ ہو لیا۔ وہ سارے راستے روتی رہی تھی، اور یہاں باسم جو ان سے بدگمان تھا، ساری بدگمانی ختم ہو گئی۔ بھائی مل جائیں گے، اس نے تسلی دی۔ انشاءاللہ، اللہ انہیں خیریت سے رکھے۔ وہ دعا کرتی جلدی سے اپنے چاچا کے گھر کے آگے گاڑی روک کر باہر نکلی۔ باسم گاڑی میں ہی رہا، اور خرم شاز کو آوازیں دیتی اندر آ گئی۔
مگر اندر شاز نہیں تھا۔ ثنا اور چاچی ابھی شاز کے گھر کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ خرم جو دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف بڑھے اور خرم بری طرح روتے ہوئے انہیں سب بتا گئی۔ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ چاچی شاز کہاں ہے؟ خرم نے آنسو صاف کیے۔ چلو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ بولیں۔ تو وہ سب شاز کے پاس جانے کے لیے نکل گئے۔ قسمت نے آج اکٹھا کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ شاز اریسٹ تھا اور عادل اسے احسان جتا کر گیا تھا۔ آج آغا شاز دیکھا جاتا تو سب پر باپ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ اب فیصلہ تو یہ وہ خود کرتا ہے اس نے عادل کو بچانا تھا یا نہیں۔ وہ گھر لوٹا آج صرف انٹرویو دے کر ورشا کے لیے شاپنگ کر کے گھر آ گیا تھا۔ گھر آیا تو سیدھا ورشا کے روم میں آ گیا۔ وہ لحاف میں لپیٹی سو رہی تھی۔ کتنی نیندیں پوری کرنی ہیں، ایسی بھی یہاں میری نیندیں اڑا چکی ہے یہ لڑکی۔ وہ سوچتا ہوا اس کے نزدیک گیا اور اس کی پیشانی پر جھک کر پیار کیا۔ اے لڑکی جلدی اٹھو۔ اسے اب بھی اپنی شرٹ میں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ کافی فرما بردار ہو تم تو۔ ورشا جو آنکھیں کھولتے دیکھی وہ شرارت سے بولا۔ البتہ ورشا شرما سی گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی چلو جلدی اٹھو اور یہ ڈریس چینج کرو، میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ آئی کانٹ بلیو می، میں نے فرسٹ ٹائم ایک لڑکی کے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ ہنسا۔ ورشا بھی مسکرا دی۔ کیا ہوا پہننے کا دل نہیں؟ شاز کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ وہ اس کی آنکھوں پر اس کے ہی ہاتھ رکھ گئی۔ اب مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ شاز پلیز آپ ہمیں نہیں دیکھیں، وہ خفت زدہ سی بولی۔ اوکے جاؤ۔ شاز نے آنکھیں بند کر لی۔ ورشا اسے دیکھتے دیکھتے اٹھی اور 1 منٹ میں واش روم میں بھاگ گئی، جبکہ شاز ہنس دیا تھا۔ بستر بھی ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی نے کوٹ اتار کر اپنے سائڈ ٹیبل پر پھینکا، وہ بھی بیڈ پر گر گیا۔ اس کا ویٹ کرنے لگا۔ حالانکہ اسے صاف ستھرا کمرہ پسند تھا، لیکن اگر وہ اس کی بیوی تھی تو اسے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پاؤں جھلاتے پے کو کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ تبھی ایک بلیک ڈریس میں وہ آفت لگ رہی تھی، لیکن جھنجھلائی ہوئی تھی کیونکہ اس کے بال سلجھ نہیں رہے تھے۔ شاز اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جھنجھلائے چہرے پر اپنا بوجھ ڈالتا وہ اسے دیوار سے پن کر گیا، جبکہ ورشا سٹپٹا سی گئی۔ شاز وہ اسے بولنے سے روک گیا اور جب تک اس کا دل چاہا اس نے اپنی مرضی سے اسے اپنی محبت میں ہی قید رکھا، جبکہ محبت کی وارفنگیوں نے ورشا کے ہوش ضرور اڑائے تھے۔ ورشا دانتوں تلے لب دبائے چپ کھڑی تھی۔ دکھاؤ میں سلجھا دوں۔ پلیز شاز ہم تھوڑے سے کٹا لیتے ہیں نا، وہ بولی، جبکہ شاز نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا لیا۔ یہ دیوار گیر آئینہ تھا جس میں وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں تھا، جبکہ وہ فل بلیک ڈریس میں تھی۔ نہیں کٹوانے؟ ہمیں تو شادی کا بھی فائدہ نہیں ہوا، اپنی مرضی ہی نہیں چلا سکے۔ وہ منہ بسور گئی۔ ہاں کوئی مرضی نہیں ہوتی، محبت کی قید میں صرف محبوب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو آپ ہماری مرضی مان لینا۔ وہ پلٹ کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا تم میری محبوبہ ہو؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک آتا گردن سے بالوں کی لٹیں ہٹانے لگا تھا۔ اس کی چاہت کے نشان بے تابی سے چمک رہے تھے۔
ورشا کی پلکیں جھک سی گئی۔ اللہ حافظ۔